ایک مزے کی بات بتاتا ہوں انسان کے حوالے سے، انسان کی سائیکالوجی کے حوالے سے. جب اللہ اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات کرتا ہے، ان میں سے لینے والا اور چھیننے والا، یعنی کہ ایک چیز دیتا ہے یا لیتا ہے، اس میں کیا ہے. اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں، ہوتا نا چکھانا، کوئی آئس کریم، جیسے ابا ہوں باہر سے آئس کریم لائے، بیٹا یہ چکھ لے، بس چکھنے کے لیے چکھایا جاتا ہے، پوری نہیں دی جاتی. تو اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں، تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید، بے حد نا شکرہ ہوتا ہے. اور اگلی آیت میں بتاتا ہے، اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں، چکھنے پہ غور کرنا، ٹھیک ہے، چکھاتا ہے کسی تک، اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اچھا، اب پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے کا ہے، جو میں کچھ اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گا اللہ کے فضل سے، کہ انسان ہوتا ہے نا کہ اسے کوئی نہ کوئی چیزیں ملتی ہیں، کوئی نعمتیں مل جاتی ہیں، کوئی فائدہ مل جاتا ہے. بیمار ہے ایک بندہ، ٹھیک ہے، تو اسے شفا مل گئی، ٹھیک ہو گیا، تو ایک دم پھول جاتا ہے، ہاں 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 میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ اسے چیک کر رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرے گا، کس قسم کا عمل کرتا ہے. میں چلو ٹھیک ہے، 1-2 سال بیمار رکھا اس کو، اب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اب یہ کیا کرتا ہے. اتراتا ہے، پھولتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، دوسروں کو کمتر کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یا کیسا بیہیویئر کرتا ہے. یا ایک بندہ بے روزگار تھا، کافی عرصے تک رشتہ داروں نے گالیاں سنائی، خوب لان تان کیے، چھوڑ دیا، پڑا ہوا ہے. اب اچانک سے اسے اللہ نے حالات وغیرہ تبدیل کیا اور ایک دم کسی اچھی جگہ پہ بٹھا دیا، کوئی اچھی جاب مل گئی، یا کسی جگہ کمپنی میں کوئی HR لگ گیا، مینیجر لگ گیا، ہو سکتا ہے کہیں CEO بن گیا، یا اپنی ہی کوئی کمپنی کھول لی، یا بزنس شروع کر دیا اور ایک دم ترقیاں ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ دے رہا ہوتا ہے، تو بندہ کیا عمل کرتا ہے پھر اللہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے. مقصد کو آپ نے سمجھنا ہے. جب مقصد سمجھ لو گے، اس زمین کے اوپر رہنا بڑا آسان ہے. مقصد سمجھنے کے بعد کہ یہاں پر ہم لوگ رہنے کے لیے نہیں آئے پرماننٹ طور پہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے آ کے غلطی یہ کی ہے، آپ ہسٹری کو چیک کر لیں، پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا یہاں پہ کوئی بھی انسان، میں بھی انسان ہوں، کسی انسان کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو آرمی آفیسر بنایا، کسی کو پولیس والا بنایا، کسی کو وکیل بنایا. یہ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے. انسان خواہش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھ لو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بن پاتے. یہ بھی ہوتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بننے دیتا ہے تو بندہ بن پاتا ہے، ورنہ بندہ نہیں بن سکتا. اتنے لوگ چاہتے ہیں ہم ایکٹر بنیں، ہم فلم میں جائیں، ہم مشہور ہو جائیں، وائرل ہو جائیں، فیمس ہو جائیں، ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اچانک وائرل ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ایک ٹھمکے والی لڑکی تھی، بڑی وائرل ہوئی تھی، 2 دن میں کوئی 2 کروڑ میرے خیال سے اتنے بن گئے تھے اس کے. اسے بھی نہیں پتا ہوگا اس نے کہاں ٹھمکا لگایا اور کیا ہوا اور کیسے وہ وائرل ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، کس کو کب مشہور کرنا ہے، کس کو کب ذلیل کرنا ہے، کس کو کب دینا ہے، کس سے کب چھیننا ہے، کس کو کب رحمت چکھانی ہے، کس کو کب بیمار کرنا ہے، کس کو کب شفا دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. وہ جب چاہتا ہے ہوتا تب ہے. انسان کے اندر، انسان کو کیا دیا اللہ نے؟ ایک حد تک کوشش، یعنی کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، ہاتھ، پیر، زبان، ناک، کان، برین، ان کے سائنس کے حوالے سے اسٹڈی کر لو، دیکھ لو نیشنل جغرافک، BBC یا ہندی ویڈیوز جو ہوتے ہیں، کہ ایک ایک برین کے اندر، صرف برین دیکھ لو، انسانی دماغ کہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، کتنا کمپلیکس ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کچھ موجود ہے. اس یونیورس کے اندر لوگ ایکسپینڈ کرنے میں لگے ہوئے، سرچ کرنے میں، لیکن اپنے انسانی جسم کے اندر کیا کچھ اللہ نے بنایا ہوا انسان کے، وہ انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. پھر اس ہیومن باڈی کو یوز کرتے ہوئے وہ ہاتھ پیر ہلا کر، عقل کو یوز کر کے کیا بناتا ہے وہ دنیا میں. دیکھ لو کیا کچھ بنا چکا ہے، بنا چکا نا. اب تو اپنے جیسے تو نہیں بنا سکا، لیکن آرٹیفیشل روبوٹس بنا لیے، آرٹیفیشل ہیومنس بنا لیے. وہ انسان کی طرح نظر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے ایکسپریشنز بھی اب چل رہے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ریئل لگتے ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ اندر سے مشین ہے. یہ ہر کامن سینس استعمال کرنے والا، نالج رکھنے والا جانتا ہے. اب انسان جب اپنی مشین بناتا ہے تو اسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیسا فنکشن کر رہی ہے. اس کو بنا کے ٹیسٹ کر کے چھوڑتا ہے. پھر وہ روبوٹ کے ایکشنز دیکھتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا. اس کے بعد وہ روبوٹ کو
اپڈیٹ کرتا ہے، اپگریڈ کرتا ہے، یا توڑ کے ختم کر دیتا ہے کہ بھائی کام کی چیز نہیں بنی، اچھا نہیں تھا، ختم کرو، پھر نیا بنائیں گے۔ اللہ انسان کو بناتا ہے اس زمین کے اوپر ماؤں کے پیٹ میں، اور جو ماؤں کے جو پیٹ ہیں، عورتوں کے جو پیٹ ہیں، وہ ایک طرح سے لیبارٹری ہے۔ اس لیبارٹری کے اندر اللہ تیار کرتا ہے بچوں کو، اور ادھر بچوں کو تیار کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کیا ہوا اس نے، ڈیفائن کیا ہے ہر ایک کے لیے، اس کے بعد وہ بچہ آٹومیٹک باہر ہی آتا ہے۔ کچھ کو وہ ویسے ہی مر جاتے ہیں، کچھ پورے باہر آتے ہیں، کچھ شروع میں مر جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد مرتے ہیں، کچھ جوانی میں مرتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں مرتے ہیں۔ ٹائم ڈیوریشن کس کو کتنی دینی ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے پہلے ہی کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کون سا انسان کتنے عرصے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یہاں تک کے لیے، اس کے بعد جتنی بھی روحیں ان جسموں میں ڈالی جاتی ہیں، جن کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو جب کھینچا جاتا ہے واپس چلی جاتی ہیں اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اعمال کے حساب سے جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو نومولود بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سارے کے سارے جتنے بھی وہ سب جنت کے اندر۔ لیکن جو بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کوئی مصنوعی خداؤں کی پوجا میں لگ جاتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرنے لگتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرنے لگتا ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ پھر ان سب کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر کے آ رہے ہیں یہ لوگ، اپنی عقل کو کتنا استعمال کر رہے ہیں، کتنا بیوقوفی کر رہے ہیں، کتنی جہالت دکھا رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی اوقات بھول گئے اور کوشش کرتے کرتے بڑا ہونے کے بعد کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں سیاست دان بنوں گا، میں آرمی آفیسر بنوں گا، میں حکمران بنوں گا۔ تو بن جا، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتا رہا، اللہ نے جس کو چاہا بنا دیا۔ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی نیت اللہ جانتا ہے، جتنے بھی ہیں وہ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں نا، اے اللہ، اے بھگوان، اے ایشور، اے گاڈ، مجھے یہ بنا دے، مجھے یہ دے دے، مجھے اچھی بیوی دے دے، مجھے اچھی جاب دے دے۔ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، بہت سو کو نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا۔ تو یہ سب دینے اور لینے کے بیچ میں، کب دینا ہے کب لینا ہے، ان سب کے دوران میں بیہیویئر کو دیکھتا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کرے گا کیا۔ میں اس کو دیتا ہوں کیونکہ گاڑی دے دیتا ہوں، گاڑی مل گئی بندے کو، اب گاڑی لے کے کیا کرے گا، پھر گاڑی چھین کے بھی آزماتا ہے، اب کیا کرے گا دیکھتا ہوں۔ تو ایک باپ ہو جس کا ایک بیٹا ہو، آپ کے ابا اماں ہوں گے نا، تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، کبھی غور کرنا۔ ان بیہیویئرس کو آپ نوٹ کریں جب آپ کے ریئیکشنز اور ایکشن چینج ہو جاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ کب ماں کے اوپر آپ چیختے ہیں، کب باپ کے اوپر آپ چیختے ہیں، کب آپ اپنے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، کب آپ اپنے بیٹے پہ چیختے ہیں، کب غصہ کرتے ہیں، کب آپ کو محبت ہوتی ہے، کب پیار آتا ہے اس پر، اس کو بھی نوٹ کریں۔ اگر آپ اپنے ہی بیہیویئرس کو نوٹ کر لیں، باقی سب کو چھوڑیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آپ اپنے ہی صرف بیہیویئر کو نوٹ کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کب آپ خوش ہوتے ہیں، کب آپ کسی کو دینا پسند کرتے ہیں، کب لینا پسند کرتے ہیں، کب آپ کا دل ہی نہیں چاہتا بات کریں، کب آپ کا دل چاہتا ہے کہ بات کریں۔ ان بیہیویئرس میں آپ کو پتہ لگے گا سائیکولوجیکلی کہ what the God wants, what the God is doing، آپ وہ کیا دیکھ رہا ہوگا، کن بیہیویئرس کو پسند کر رہا ہوگا، کن بیہیویئرس کو ناپسند کر رہا ہوگا، وہ ہمارے اپنے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ سو یہ سارا ٹیسٹ کرنے کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے لائف کا، کسی بھی ٹائم، کسی بھی مومنٹ شٹ آف ہوتا ہے۔ جیسے ایک ویڈیو گیم کے اندر لاگ ان کرنے کے بعد جتنا مرضی آپ کھیل لو، پب جی کھیلو، مائنڈ کرافٹ کھیلو، ورلڈ آف وار کرافٹ کھیلو، یا کوئی اور بھی MMORPG ہو، ایڈونچر ہو، اسپورٹس گیم ہو، کرکٹ ہو، پول ہو، جب تک آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ گیم کی دنیا میں ہے، جیسے ہی بند ویسے ہی ختم، اور جیسے ہی شٹ ڈاؤن، لاگ آؤٹ ہوا، لاگ آؤٹ ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، ساری پروگریس وہیں پہ سیو ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو بھی بندہ لاگ ان کر رہے ہیں، سارے کے سارے جو بھی لاگ ان کرتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، اپنا کام وام کرتے ہیں، پروگریس مارتے ہیں، سیو ہو جاتی ہے ساری پروگریس، جہاں جس کا جو کام ہے وہیں پر ہوتا ہے۔ جب وہ لاگ آؤٹ کرتا ہے یعنی کہ سو جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی لاگ آؤٹ کرتا ہے وہ دوسری اپنی روح کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے۔ ادھر وہ جیسے ہی آتا ہے، اس کو ادھر کام کرنے کے لیے فزیکل باڈی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہارر موویز میں دیکھ لو کہ کوئی دکھاتے ہیں کانسیپٹ، ایک بھوت ہے اور وہ روح ہے، بد روح آ گئی، اور اس کو اب جو ہے نا کام وام کرنے کے لیے ایک جسم کی تلاش ہے، وہ جسم ڈھونڈتی ہے، میں کس جسم میں گھسوں، کیونکہ بد روح سے کچھ تو ہو نہیں سکتا، چیزوں سے گزر جاتی ہے۔ ایک کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں۔ اب اسے جسم چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ٹرانسفر کرے، پھر اس باڈی کو وہ یوز کرتے ہوئے کام کرے گی، چیزیں اٹھانا، پکنگ کرنا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ورچوئل ریئلٹی کے اندر آپ ہیڈ سیٹ سر پہ پہن لو تو آپ ایک ورچوئل ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو وہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس ورلڈ کی انوائرمنٹ میں رہ کے کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے لیے پھر وہ ہینڈ گلوز اور ہیڈ سیٹ کی ایسیسریز ہوتی ہیں VR کی۔ HTC Vive اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے، HTC Vive وغیرہ اور اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا۔ تو ورچوئل ریئلٹی جس نے ایکسپیرینس کیا وہ ان مثالوں کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھے گا جو میں بات کر رہا ہوں۔
تو ادھر بھی انسان دیکھے اس کو وہ یوز کرنے کے لیے اسے ورچوئل باڈی اپنانی پڑتی ہے، اس کے لیے اسے ہیڈ سیٹ پہننا ہوتا ہے اور ایسیسریز لگانی ہوتی ہیں، تب وہ ان کو ایکسپیرینس کر سکے گا ورچوئل باڈی کے ساتھ۔ اسی طرح روح کو اس دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے ایک باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ ہے جیسے کہ مجھے ایک باڈی دی گئی ہے، آپ کو دی گئی ہے، اور دنیا کے ہر انسان کو ایک ایک باڈی دی گئی ہے، ہر جاندار کو، چرند پرند یہ جو میرے پیچھے اڑ رہے ہیں اوپر، ان سب کو یہ باڈی اللہ نے دی ہے، مجھے یہ والی باڈی دی ہے، تو مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، ان کو اللہ نے پرندے بنایا ہے، مجھے پرندہ بھی بنا سکتا تھا اللہ، میں تو اللہ کو روک بھی نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے انسان بنا دیا، مجھ پہ احسان کیا، آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اور پھر ہمیں کیا دی ہے؟ کمیونیکیشن کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ بہت سارے لوگ منہ سے بھی بول نہیں سکتے، مجھے تو یہ بھی دی ہے نا کہ میں کمیونیکیشن کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور میں اردو زبان میں کر رہا ہوں، تو آپ اردو زبان میں سن رہے ہیں، اب آپ اس کو کیسے پروسیس کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنی باتوں کو سمجھیں گے، کتنوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، کتنی اگنور کر کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، مطلب میں آپ پہ فورس ہی نہیں کر سکتا کہ آپ میری اتنی دیر بعد بھی سنیں، میں نے تو اپنی اسپیکنگ کرنی ہے، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے ختم کر دینا بس، لیکن جو بعد میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ اب جس کا دل چاہے گا سنے گا، جس کا دل چاہے نہ سنے۔ اتنے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی ٹھمکے دکھا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی اسپیچ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، میرا اپنا ہے اللہ کے فضل سے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، میں یہاں پر ایک ٹریولر ہوں اس زمین کے اوپر، میں یہاں پہ وقتی طور پہ آیا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، میں بھی لاگ ان کرتا ہوں، اس باڈی کے اندر آ جاتا ہوں، اور جب اس باڈی میں آتا ہوں پھر میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اور جو کام کرنے ہوتے کرتا ہوں، اس کے بعد لاگ آؤٹ کر کے میں چلا جاتا ہوں اپنے ورلڈ میں۔ دیٹس اٹ، دس از دا لائف۔ جب یہ سمجھ لو گے، اور تمہیں جب اس نظر سے دنیا کو دیکھو کہ یہاں پہ چلنے پھرنے والے جو انسان ہیں، یہ دراصل یہ سب وہ پانی کے قطرے ہیں جنہیں اللہ نے تبدیل کیا تھا ان کی ماؤں کے پیٹ میں، اور پھر انسانی صورت میں باہر نکالا تھا، چیک کر رہا ہے کہ کون سا کیسے عمل کرے گا۔ ان کے عمل میں جو یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں اپنی، ہر بندے کے ساتھ آپ سمجھ لو سینسرز لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ کے ہائی فائی ٹیکنالوجی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لو، اور وہ جو موومنٹ جدھر بھی کر رہا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہے، ایک ایک چیز آن ریئل ٹائم ریکارڈنگ پہ جا رہی ہے، ریئل ٹائم ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک پروگریس کی۔ سی سی ٹی وی بھی کیمرے بھی کیا لگے ہوں گے جو انسان کے باڈی میں سینسرز لگے ہیں، ہارڈ ڈسک گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے۔ بہرحال بہت اور ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ڈیٹیکشن میں بھی نہیں آ سکتی، مطلب آپ اپنی باڈی کو اسکین بھی کر لو مشین پہ، آپ کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے اللہ نے کہاں پہ کیا چیزیں فٹ کی ہیں، یہ ہیومن باڈی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ریکارڈنگ جاتی ہیں، فوٹیجز۔ اب آپ کسی کمرے میں گناہ کر رہے ہیں، پون دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی لڑکی کا ریپ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ، اور آپ کی پکڑ ہونے والی ہے اگر آپ نے غلط کاموں میں خود کو انگیج کر لیا، اور اگر آپ نے معافی مانگی تو پھر وہ اللہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مٹا دیتا ہے۔ جیسے بندہ اپنے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پھر وہ ریسنٹلی ڈیلیٹڈ سے بھی ہٹا دیتا ہے، میموری سے بھی ہٹاتا ہے، لیکن وہ بھی ریکور تو ہو سکتا ہے نا، ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ ریکور کر لیتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جب اللہ ڈیلیٹ کر دے کسی کے گناہ تو پھر وہ ریکور نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اللہ خود کرے گا تو پھر کچھ نہیں ہوتا آگے۔ تو بتانا یہ ہے کہ بھائی اٹ از ان یور ہینڈ، کہ آپ ماضی کو تو واپس لا نہیں سکتے، یہ بات کلیئر ہے۔ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے یو ڈونٹ نو، میں ابھی نہیں جانتا کہ اگلے 5 منٹ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ مائی فیوچر، اللہ نوز، لیکن میں جو پریزنٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، جتنا مرضی اچھی باتیں کر لوں، یہ باتیں ہیں، عمل کے ٹائم پتہ لگتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے ٹائم وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی باتوں سے بھی اتنا امپریس نہیں ہونا کہ اس کی شخصیت کو کوئی بہت بڑا پاک صاف سمجھ لو، ہر انسان کی پاکی ناپاکی کتنی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اف یو آر اسٹل تھنکنگ کہ یار کون سا ریلیجن سچا ہے، کون سا خدا سچا ہے، کہیں اللہ اصلی خدا ہے بھی یا نہیں ہے، کیا کوئی مطلب کوئی ریلیجن اسلام کے علاوہ کوئی سچا ہے، یا اسلام ہی سچا ہے، کہیں ایسا تو نہیں باقی 4000 سے زیادہ جو مذہب ہیں ان میں سے کوئی اور مذہب سچا ہو اور میں غلطی پر ہوں۔ تو بھائی ان سب چیزوں سے نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اچھے عمل اور برے عمل کا ڈیفینیشن تو تب آئے گا نا جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ اچھے اور برے عمل کا کوئی ٹیسٹ کرنے والا ہے، ورنہ تو کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔
آپ چاہے سیکس کر لو، کھانا پینا کر لو، ریپ کر لو، کرائم کر لو، قتل کر دو، اگر تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، ان سب چیزوں کے ویسے ہی معنی ختم ہو گئے، تو جو مرضی کرو پھر تو کون پوچھنے والا ہے؟ موت ہو گئی، ختم، خلاص۔ لیکن اگر کوئی خدا ہے جس نے پوچھنا ہے کہ یہ سب تم نے کیا کیوں تھا، اور اس مذہب میں کیوں چلے گئے تھے، اس مذہب میں کیوں نہیں آئے تھے، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ سوچو۔ تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ کیسے پتہ لگے، آخر یہ بھی بات میں کنکلوڈ کر دوں تاکہ آسانی ہو آپ کو، کہ آخر کیسے پتہ لگے کہ جس ریلیجن پہ ہم ہیں وہی اصل ہے اور باقی سارے کے سارے فالس ہیں، یعنی کہ اصل ریلیجن وہی ہے اس کائنات کے خدا کا بھی جس کے اندر ہم ہیں، باقی سارے نہیں ہیں۔ تو بڑی سمپل سی چیز ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے تو اس کو میں اس وقت کنٹرول کر رہا ہوں، میں اس کپ کو یہاں سے یہاں لے کے آ گیا، یہاں سے یہاں لے کر آ گیا، میں نے کنٹرول ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ سورج کو یہاں سے یہاں کون لے کے آ رہا ہے، یہاں سے یہاں لے کے کون آ رہا ہے، چاند کو کون کنٹرول کر رہا ہے، پرندے کون بنا رہا ہے، درخت کون اگا رہا ہے، زمین کے اندر سے، مٹی کے اندر سے پھل کون نکال رہا ہے، سبزیاں کون بنا رہا ہے، جانور کون بناتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں بچے کون بناتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگے گا تبھی تو پتہ لگے گا خدا ہے یا نہیں، اور جیسے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی خدا ہے اور وہ کون سا ہے، بات ساری وہیں ختم ہو جائے گی کہ وہ جو خدا ہے اسی کا جو مذہب ہوگا وہی اصل میں سچا ہوگا، پھر شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو جب آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ جی کون ہے جو ایسے کنٹرول دکھا رہا ہے، تو بات سیدھی ہے، جو بنا رہا ہے اپنی پروڈکٹس، وہ اپنے پروڈکٹس پہ خود اپنے سگنیچر کر کے دکھا رہا ہے۔ آپ سمندروں کی مچھلیوں پہ ریسرچ کر لیں، آپ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں پہ، پرندوں پہ، ہواؤں میں اڑنے والوں پر ریسرچ کریں، آپ دیکھیں کہ ان کے جسم کے اوپر قدرتی طور پہ، نیچرل طور پر اللہ ہی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، سب پر نہیں۔ ان میں آپ کو ملیں گے ایسے جانور ملیں گے جن کے جسموں پر اللہ لکھا ہوا ہے، ایسے مچھلیاں ملیں گی جن کے جسموں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو ایسے درخت ملیں گے جن کی شاخوں پر، جن کی بناوٹ میں آپ کو نیچرل طور پہ دکھے گا کہ اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو ایسے پھل ملیں گے، سبزیاں ملیں گی، فروٹس ملیں گے جن کے ظاہر پر، یعنی کہ فرنٹ پہ بھی اگر آپ ویسے بغیر ان کو کاٹے دیکھیں تب بھی آپ کو دکھیں گے کہ اللہ کے نام لکھے ہوئے، آپ ان کو کاٹیں گے تو اندر سے بھی ان کے اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے ان کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب تو 4000 سے زیادہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گی تعداد، آپ کو گاڈس کے حوالے سے بھی پتہ لگے گا کہ ہزاروں بلکہ تھاؤزنڈس آف ملینز آف ٹریلینز آف پتہ نہیں کتنے گاڈزوں کے نام لوگوں نے ٹھوکے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اتنے سارے خدا ہیں تو پھلوں میں، سبزیوں میں، جانوروں پہ، پرندوں پر، آسمانوں کے بادلوں پر بھی، بادل بھی ٹرانسفارم ہوتے ہیں اللہ کے نام میں، اللہ ہی کے حکم سے، تو آخر ان سب کے اوپر ایک ہی خدا کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اور بھی بہت سارے خداؤں کے نام ہیں نا، بنے ہوئے تو ہیں، انسان پوجا تو کر رہے ہیں، مختلف مذہب تو بنائے ہوئے ان کے ناموں پر، تو آخر وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں، ہنومان کی، کرشنا، وشنو، زیوس، تھور، یاوے، عزرا، ان کے نام کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ اور اگر وہ خدا ہیں تو وہ اپنے نام کیوں نہیں لکھ پا رہے؟ اور اگر ان کا اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے، تو اللہ کے بھی نام ہوتے اور ان کے بھی نام ہوتے، ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک چیز ملتی ہے کہ اللہ کا نام بھی ملتا ہے لکھا ہوا انہی چیزوں پہ جو میں نے بتائی ہیں نیچرل، اور محمد نام بھی لکھا ہوا مل جائے گا۔ اچھا، تو پھر محمد نام کیوں آتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نام اس لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ میں بتا دوں تاکہ مائنڈ آپ کا کلیئر رہے، اللہ نام اس لیے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے تو وہ اپنا نام لکھتا ہے، اور محمد نام اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اللہ ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سو دس از دا تھنگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا، آپ اس پہ ریسرچ کرنی ہے، آپ پوری زندگی ریسرچ کر لیں، آپ اس بات میں کیا کہتے ہیں، آپ اس چیز کو غلط ثابت نہیں کر سکتے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا بات کہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے اندر، آسمانوں اور زمینوں میں موجود اشیاء پر جو نیچرل آبجیکٹس ہیں، اس پر اللہ کا نام نہیں آتا، آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ آتا ہے اور آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا اللہ کے حکم سے۔ اور اب تو 21ویں صدی کے اندر ثابت ہے، پورا چینل موجود ہے، وہاں پہ پروفس رکھے ہوئے، ایویڈنسز رکھے ہوئے، آپ کی آسانی کے لیے آپ یوٹیوب گوگل کر لیں، ویسے بھی مل جائیں گے۔ ٹائم بچانا چاہتے ہیں، گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے،
پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل اور رائٹ فل ریلیجن یوٹیوب چینل. یہ 3 چینل میں آپ کو بتا رہا ہوں. خصوصی طور پہ گاڈ آف نیچر آپ جا کے دیکھیں, سارے ایویڈنسز وغیرہ رکھیں درند پرند چرند کے جو اللہ کے نام سے کلام کر رہے ہیں. ایون محمد ذیشان ارشد چینل دیکھ لیں میرا, آپ کو یہاں پہ ریئل میریکلز ملیں گے, پلے لسٹ ملیں گی, میریکلز کی پلے لسٹ ہے. اتنے پلے لسٹ ہیں میریکلز ہیں جس میں اللہ نے خود ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اسی جگہ پر لا کر. بلکہ یہ درخت ہی دیکھ لو, میں یہ پیچھے والا درخت ہی دکھا دیتا ہوں. وہ دیکھو یہ جو درخت ہے یہ اللہ کے نام کا درخت ہے. یہ جو ہے ابھی تو یہ مڑ گیا, یہ پورا جو ہے نا وہ اس طرح پڑا. اس کے اوپر بھی اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا تھا شاخوں پر, اس درخت پر. یہاں پر بادلوں کو لا کے کتنی دفعہ دکھا چکا ہے. مجھے تو پورے منظر دکھائے, ادھر لا کے پورا سجایا تھا اللہ نے یہ جگہ. اور پورے آسمان کے اوپر, یہ پورے آسمان پر اللہ کے نام جگمگا رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جگمگا رہے تھے. جگمگانے سے مراد کہ پورا ایک صبح تھی, ایک اللہ نے مشاہدہ کرایا تھا مجھے, تو اس جگہ پہ اتنے سارے بادلوں کے ذریعے مسلسل لائنیں لگی ہوئی تھیں, محمد 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 محمد, اللہ 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 اللہ. اس طریقے سے میں نے تو ایسی مارننگ دیکھی ہے اللہ کے فضل سے. مشاہدہ ہی اس نے ایسے ایسے کرائے ہوئے, یقین بڑھایا ہوا ہے. اس جگہ کے اوپر یہ جو ہے وہ جگہ سامنے وہ دکھ رہی ہے, وہ جگہ میں نے ویڈیو ڈالی بھی ہے. ادھر اللہ نے مردہ کیڑا زندہ کر کے دکھایا مجھے. مردہ میری آنکھوں کے سامنے مرا ہوا کیڑا زندہ کر دیا دوبارہ. 4 مردے کیڑے میں نے رکھے تھے یہاں پر. یہ دیکھ لو, یہ جگہ ہے, یہ والی جگہ, یہ پانی کا ہے میرا. یہ جگہ کہاں گیا, کدھر ہوں میں, پتہ نہیں لگ رہا. ایک تو مجھے کیمرے کے اینگل سے یہ ایسی نشانیاں تو میں نے اسی جگہ پہ دیکھ لی ہیں. کتنے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں میں نے اللہ کی مدد سے, اور اللہ نے دکھایا کہ ہاں وہ ہے, ایگزسٹ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہیں ہوتا تو میرے یہاں پر بادلوں کے لشکروں کو لا کر مجھے یہاں پر سن امیونٹی اللہ نے یہاں پر پریکٹیکل طور پہ ایکسپیرینس کروائی ہے. تپتی سورج کے اندر گرم جولائی 2021 کے مہینے میں تپ رہا تھا لاہور شہر. مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا گرمی سے. میں ایسا تھا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا میرے جسم کے اوپر. آئی واز امیون. میرا موبائل تک امیون تھا, نہ موبائل گرم ہو رہا تھا نہ میں گرم ہو رہا تھا. سورج کی تپش سے لاہور شہر کی واٹ لگی ہوئی تھی لوگوں کی. آ گئی سمجھ میں. مجھے ایسے ایکسپیرینس اللہ نے کرا ہے, امیونٹی کا ایکسپیرینس, مردہ زندہ کر کے دکھایا, بادلوں کے لشکر لا کے دکھایا, چیزوں کے اوپر نام لکھ کر دکھایا, فزیکل طور پہ لکھ کے دکھایا. میرے مسلح پہ نام لکھ دیا, دیواروں پہ نام لکھ دیے. پتہ نہیں کیا پہ کیا کر کے دکھایا اس نے, کیوں کیا. مجھے اس نے ایک نشانی بنایا, مجھے بلیور بھی بنایا, اپنا اسٹرانگ بلیور بنا دیا, اسٹرانگ مسلم بھی بنا دیا. فیتھ کے حوالے سے میرا یقین 100% پر ہے, اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے میرے لیے. تو میں تو چاہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی ایمان اتنا اسٹرانگ ہو جائے ان کا کہ انہیں شک کی گنجائش ہی نہ رہے اب کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یا نہیں آئے تھے, کیا وہ واقعی میں کوئی ہستی تھیں یا کوئی امیجنری کریکٹر ہے, کیا وہ واقعی میں آخری نبی ہیں یا نہیں ہے, کیا دنیا میں کوئی سارے مذہب سچے ہیں یا ایک ہی مذہب سچا ہے, یا خالی اسلام سچا ہے یا کوئی اور بھی سچا ہے, کیا دنیا میں کیا کائنات میں خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا, اگر ہیں تو کتنے. یہ سارے جو ایشوز ہیں نا جس پر صدیوں مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اتنے لوگوں نے ڈیبیٹس کی, کتابیں لکھی, بحث کی, مباحثے کیے. اور کیمروں کے دور تو تھے نہیں پہلے, کسی کو اب ملتی نہیں ہیں وہ چیزیں, ویڈیو فوٹیجز کہ میریکلز ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, کیا واقعی میں ایسے لوگ گزرے تھے کہ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تھے تو ہو جاتا تھا, اگر وہ کچھ لکھ دیتے تو ہو جاتا تھا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا تھا دریائے نیل کے نام پر, تو وہ دریا بہنا شروع ہو گیا تھا. اب جو کرامات کے منکر ہیں, مسلمانوں کی بات کرو, مسلمانوں میں سے بھی جو کرامات کو نہیں مانتے, وہ حضرت عمر فاروق کس واقعے کا انکار کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں ان کے خلاف کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, کسی صحابی سے کوئی معجزہ نہیں ہوا. ارے بھائی معجزات ہوں یا کرامات ہوں ایک ہی بات ہے, اللہ کے حکم سے ہونے والے کام ہوتے ہیں. یہ اللہ نبیوں کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے, صحابہ کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے, اولیاء کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے. اصل میں یہ سارے لوگ نیک مسلمان تھے, ان نیک مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے جو چاہا ظاہر کیا. اب میں ابھی نیک مسلمانوں کی کیٹیگری میں آنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو میرے ساتھ بھی اللہ نے ایسا دکھا دیا. تو سوچو ان لوگوں کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوں گے. وہ تو پلرز ہیں بھائی دین اسلام کے. سو مذاق اڑانے سے پہلے دیکھنا چاہیے مذاق اڑایا کس کا جا رہا ہے.
یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ اتنے اعتراض کی، اتنی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کوئی بارات نہیں نکالی۔ میرے ذریعے اللہ نے ایسے ایسے کارنامے دکھائے۔ کراچی سی وی کے اوپر دھسا ہوا جو جہاز تھا ہینگٹون 77، وہ پورا باہر نکال دیا اللہ نے۔ 1 مہینے سے لگے پڑے ہوئے تھے اپنی مشینوں کے ساتھ، جہاز نکل کے نہیں دے رہا تھا ریت میں سے۔ میرے وزٹ کرنے کے ٹائم کے اوپر جس دن مجھے نکلنا تھا جہاز، میرے جانے کے بعد اللہ کے حکم سے نکل گیا باہر۔ موسم پلٹ گئے، آندھی طوفان کہہ رہا ہوں، موسم پلٹے، جو کچھ بھی ہوا، زمین سے ریت سے جہاز بھی باہر آیا، نکل بھی گیا اور چلا بھی گیا۔ ورنہ وہ جہاز کے حوالے سے تو جہازوں کے ایکسپرٹس کے یہ کال تھے، یہ جہاز نکل نہیں سکتا، اب نہیں نکل سکتا، چانس ہی نہیں ہے، 90% سے زیادہ چانس ہے، نہیں نکل سکتا، پھنس گیا، ختم، خلاص۔ مشینیں ٹوٹ رہی تھیں، رسیاں ٹوٹ رہی تھیں، ہل نہیں پا رہا تھا وہاں سے۔ نکلا کیسے نکلا؟ اللہ کے حکم سے نکلا۔ لیکن پہلے بھی نکل سکتا تھا، اگر پہلے نکلتا تو لوگ کہتے کہ تو مشینوں سے ہوا ہے، یہ میری انٹری کی وجہ سے ہوا، اللہ کے حکم سے اس میں نشانی بنی ہے کہ لیجنڈ پہنچا تھا، اس وجہ سے نکال دیا اللہ نے۔ اور یہ دکھانا تھا کہ اگر لیجنڈ کے جانے سے دھسا ہوا جہاز ریت سے باہر آ سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے، جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے کہہ دینے سے اگر بارات ڈوب بھی چکی تھی تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو کے اللہ کے حکم سے واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتی ہے۔ وہ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کا لیول کچھ اور ہے، وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ اور یہ اللہ ہی جانتے ہوں گے ان کا لیول کیا۔ لیکن میری تو ان سے بھی ملاقات ہوئی بھی خواب میں، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا ریلیجن پر، اس حوالے سے جب مجھے آنا تھا اس میدان میں ریسرچ کرتے ہوئے، تب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ آئی سمجھ میں؟ میرے استاد ہیں ایک روحانی استاد، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کام کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، کام جوائن کیا تھا، تب میری ملاقات ہوئی تھی شیخ عبد القادر جیلانی سے، اللہ کے فضل سے۔ بائک پہ میرے ساتھ انہوں نے سواری کی تھی، پھر ہم نے مٹھائی خریدی تھی اور مٹھائی میں نے انہیں کھلائی تھی، مٹھائی تھی یا ہوٹل پہ ہم کہیں گئے تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اب تو کئی سال گزر گئے، وہ وقت اور آج کا وقت۔ بتانے کا مقصد یہ کہ میری ویڈیوز دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اگر غور سے دیکھو گے کہ اس کائنات کے اندر واقعی میں خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اسلام ہی سچا دین ہے اور قرآن ہی اللہ کا حقیقی اصلی 100% سچا کلام ہے، اور موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر مسلم ہو تو اسٹرانگ ایمان کر لو اور کسی شک میں نہ رہنا، اور غیر مسلم کا بھی مت بننا، اور اگر غیر مسلم ہو تو کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ میں نے کر دیا ہے اب یہ کام قیامت تک کوئی بھی غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے لیجنڈری گیمنگ، جو میریکلز میرے ساتھ ہیں، جو نشانیاں میرے ساتھ ہیں، یہ قیامت تک کسی بھی غیر مسلم کے پاس نہیں آ سکتی۔ ویسے بھی غیر مسلم کے پاس تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو مصنوعی خدا ہیں۔ لیکن ویسے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم ارادہ کرے کہ وہ جس کی پوجا کر رہا ہے اس سے مدد مانگے کہ ایسا کچھ ہو جائے جیسا میرے ساتھ ہوتا ہے، ایسی نشانیاں اس کے پاس آ جائیں جیسے میرے پاس ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس کو لکھ لو، اسٹیمپ کر لو، پوری دنیا میں ایڈورٹائز کر دو کہ یہ اس کا کلیم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جو نشانیاں ہیں یہ قیامت تک کسی غیر مسلم کے پاس نہیں آ سکتی۔ اور ایک اور بات کر دوں، جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ قیامت تک کسی ایسے مسلمان کے پاس بھی نہیں آ سکتی جو صحابہ کا گستاخ ہو اور اولیاء اللہ کا گستاخ ہو۔ اللہ اکبر۔